ایک بکرا قربان کر دے یا ایک حصہ لے لے اور تمام کی جانب سے قربانی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، کہ بلکہ ہر ایک قربانی کی کے جانب سے، جانور میں قربانی کے ساتھ کیا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کہ ان ایام میں کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، کوئی بھی۔ محترم ناظرین حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر جبل پور کے مشہور و معروف شخصیت دارالافتاء عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے صدر مفتی و جمعیت علماء ضلع جبل پور کے نائب صدر جناب مفتی شاہد اکبر قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آج آپ کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہ ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور اس موقع پر بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں جن کے جوابات اکثر لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے، تو لہٰذا ہمارے کچھ سوالات اور ہمارے ساتھیوں کے کچھ سوالات ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ آپ شریعت کی روشنی میں ان کو اس کا جوابات بھی دیں گے۔ تو چلیے شروع کریں سوالات۔ جی بالکل شروع۔ تو مفتی صاحب، اپنا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کیا ہے اور کن لوگوں پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے، یہ سوال صحابہ کرام نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ جواب تھا کہ قربانی یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، تو قربانی کے وجوب کے لیے چند شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ لہذا اگر کوئی شخص کافر ہے تو کافر چونکہ احکام اسلام کا مکلف ہی نہیں ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کون شخص ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اور قرض وغیرہ سے خالی اتنا مال ہو جس کی مقدار یا جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کا مطلب ہے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی۔ اگر اتنا مال کسی کے پاس ہو، ضروریات اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر کسی طرح کا قرض بھی نہ ہو اور ایام قربانی میں اس کے پاس اتنا مال ہے، تو ایسا شخص قربانی کا مکلف ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے مقیم ہونا، لہذا مسافر پر کسی طرح جو ہے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب اگر ایک بندہ ہے جو ایام قربانی سے پہلے تو مسافر تھا لیکن ایام قربانی میں وہ شخص مقیم ہو گیا تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک شرط ہے بالغ ہونا۔ اگر نابالغ ہے اور صاحب نصاب ہے یعنی مالدار ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بالغ ہو گیا ایام قربانی میں، پہلے تو نابالغ تھا، ایام قربانی کے درمیان 11 ذی الحجہ کو 12 ذی الحجہ کو عصر سے پہلے ہے نا، ایام قربانی میں اگر وہ بالغ ہو گیا تو ایسے بچے پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک شرط ہے کہ آزاد ہونا، لہذا غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قربانی کے وجوب کے شرائط ہیں، جن حضرات کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہوگی۔ تو دوسرا سوال ہے مفتی صاحب، قربانی کا جانور کیسا ہو؟ قربانی کے جانور کے بارے میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں ان میں احادیث کے اندر تو یہ ہدایت ملتی ہے کہ قربانی کا جانور موٹا اور فربا ہونا چاہیے۔ لہذا حدیث کے اندر ہے سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، کہ آپ اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی قربانی کل پل صراط پر آپ کی سواری بنے گی۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہماری یہ قربانی پل صراط میں ہمارے لیے مدد کا اور ہمارے ساتھ دینے کا سامان بن رہی ہے۔ تو پہلی ہدایت اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری قربانی کا جانور موٹا اور فربا ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ قربانی کے جانور کو قربانی کے ایام سے پہلے لا کر رکھا جائے اور اس کو خوب کھلایا پلایا جائے، تاکہ جو تسمین یعنی موٹا تازہ کرنا وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے، دوسرا جانور سے ایک انسیت، جانور سے ایک الفت پیدا ہو جائے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا ہو، دوسرا جو عیوب بیان کیے گئے ہیں ان عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ان عیوب میں پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا، اس چیز کو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ قربانی کے جانور کی عمر ہوا کرتی ہے نا؟ اگر اس جانور کی عمر پوری نہیں ہوئی ہے، ایک دن بھی اس عمر سے کم ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بکری بکرا، ان کے اندر عمر کتنی بیان کی گئی؟ ان کے اندر عمر 1 سال بیان کی گئی، لہٰذا اگر کوئی بکری یا بکرا 1 سال کا نہیں ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بڑے جانور ہیں، بیل، بھینس، اونٹ، تو ان کے اندر بیل، بھینس اور گائے، ان کی عمر تو 2 سال بیان کی گئی ہے۔ اگر 2 سال سے کم ان کی عمر ہے تو ایسے بیل، گائے، بھینس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اونٹ کی جو عمر بیان کی گئی وہ 5 سال بیان کی گئی، لہذا 5 سال سے کم اگر اونٹ کی عمر ہے تو اس اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور رہا مسئلہ بھیڑ اور دمبے کا، تو بھیڑ اور دمبے کے اندر بھی ان کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک رخصت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھیڑ یا دمبا 6 مہینے کا اتنا موٹا، اتنا فربا ہے کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، یعنی سال بھر کے بھیڑ اور دمبے کے ساتھ اسے کھڑا کر دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو، تو ایسے بھیڑ اور دمبے میں جو سال بھر سے کم ہو لیکن موٹے اور تازے معلوم ہو رہے ہیں، تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ تو عمر کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد عیوب سے پاک ہونا، مثلا لنگڑا نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، آنکھ کی روشنی ہوئی ہو۔ کوئی جانور ایسا ہے جس کی آنکھ کی روشنی تہائی یا تہائی سے زائد چلی گئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک جانور جس کا کان تہائی یا تہائی سے زائد کٹا ہو، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جس جانور کی دم تہائی یا تہائی حصے سے زائد کٹی ہو، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سوال اپنا ہے مفتی صاحب کہ کس جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، اور ایک بکرے میں کیا پورے گھر کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو قربانی کے جانور ہیں، بکرا، بکری، یعنی جو چھوٹے جانور ہیں، اس میں ایک جانور پر ایک ہی حصہ ہوتا ہے، لہذا ایک جانور پر ایک ہی حصہ قربانی کا کیا جا سکتا ہے۔ اور جو بڑے جانور ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، ان کے اندر 7 حصے ہوا کرتے ہیں، لہذا اس میں 7 لوگ قربانی کے لیے شرکت کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا ایک بکرے کی قربانی پورے گھر کی جانب سے کافی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے، بلکہ ایک بکرے کی قربانی ایک شخص کی جانب سے ہی کافی ہو سکتی ہے، اور گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ہر ایک کی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب نصاب تو 5 بیٹے ہیں اور ان کی جانب سے ان کا باپ قربانی کر دے، ایک بکرا قربان کر دے یا ایک حصہ لے لے اور تمام کی جانب سے قربانی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی جانب سے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ہر ایک کی جانب سے یا تو مستقل قربانی کی جائے یا یہ کہ مستقل بڑے جانور میں ہر ایک کا حصہ لیا جائے۔ مفتی صاحب اپنا اگلا سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ کیا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ قربانی کا جو جانور میں نے جیسا ابھی بتایا کہ چھوٹے جانور میں یعنی بکرا بکری میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے، تو وہاں پر تو اس چھوٹے جانور کو یا تو قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے یا عقیقے کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بڑے جانور جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہاں قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی، مثلا ایک لڑکی کا حصہ، ایک لڑکے کی عقیقہ کرنا ہے، تو اب بڑا جانور ہیں، 6 حصے قربانی کے ہو جائیں، ایک حصہ عقیقے کا ہو جائے، یا لڑکے کا عقیقہ ہے اور 2 حصے اس کے لیے مستحب بتائے گئے، تو اب بڑا جانور ہیں اس میں سے 5 حصے قربانی کے کر لیے جائیں اور 2 حصہ عقیقے کا کر لیا جائے، تو اس طریقے سے قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا جائے تو یہ طریقہ درست ہے۔ ہاں، بکرے یا بکری وغیرہ میں صرف یا تو قربانی ہو سکتی ہے یا عقیقہ ہو سکتا ہے۔
मुफ्ती साहब, अपना एक आखिरी सवाल है, कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने की बजाय उसकी कीमत सदका करना कैसा है? ये आखिरी सवाल ये दरअसल शैतान का एक बहुत बड़ा तीर है ना, जो अहले इस्लाम को और बंदगान खुदा को खुदा से दूर करने की एक साजिश है। क्योंकि क़ुरबानी का मतलब क्या होता है? क़ुरबानी का मतलब है वो शय जिसके ज़रिए से तक़र्रुब खुदावंदी हासिल हो, है ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिल्कुल सराहत के साथ इरशाद है कि इन अय्याम में कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। कोई भी अमल, बिल्कुल उमूमी तौर पर अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया कि कोई भी अमल इन अय्याम में यानी अय्याम क़ुरबानी में खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। इससे बात पता चलती है कि क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी ही असल इबादत है। कोई दूसरी इबादत, कोई दूसरी नेकी, सदका वग़ैरह कि आप ये करें कि क़ुरबानी के जानवर ज़िबा करने के बजाय सदका कर दें, ये सदका आपके क़ुरबानी के खून का जो एक कतरा है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यानी एक बंदा है, वो अपनी पूरी लाखों की प्रॉपर्टी लगा दे, गरीबों में बांट दे, सदका कर दे, वो क़ुरबानी नहीं कर रहा, तो उसकी ये लाखों की प्रॉपर्टी जो है क़ुरबानी के जानवर का जो एक खून का कतरा उसकी बराबरी नहीं कर सकती। और दरअसल ये एक बातिल की तरफ से मैंने बताया साजिश है। आप ऐसे जो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जानवर ज़िबा करने के बजाय आप सदका कर दें, आप उनसे ये सवाल करें कि आप घरों में शादी करते हैं, शरीयत ने तो हुक्म दिया है सादगी के साथ शादी करने का। शरीयत का तो ये पैगाम है कि जो सबसे कम खर्चे वाली शादी हो वो सबसे ज़्यादा बरकत वाली है। तो आप शादी में 20 लाख 30 लाख रुपए वैसे ही लुटा दे रहे हैं बिला ज़रूरत, वहाँ आपको गुरबा का और मसाकिन का ख़याल नहीं आता। आप अपने त्योहारों में, आप अपने छोटे मोटे फंक्शन में कितने पैसों की बर्बादी करते हैं, वहाँ फ़ुक़रा का और गुरबा का ख़याल नहीं आता। बल्कि हकीकत ये है कि जब आप इनसे सवाल करेंगे ना कि भाई आपने साल की ज़कात दी, तो बहुत से वो मिलेंगे यही सवाल करने वाले कि भाई गुरबा के साथ हमदर्दी होना चाहिए, जानवर कुर्बान ना करके पैसे दे दिए जाएं। तो यही सवाल करने वाले, यही एतराज़ करने वाले बहुत से वो होंगे जिनकी ज़कात अदा नहीं हुई। तो इस्लाम ने जितना हमदर्दी का मुज़ाहरा फ़ुक़रा के साथ किया है, जितनी मुआख़ात इस्लाम ने की है और जितनी ज़्यादा हमदर्दी की तालीम फ़ुक़रा के साथ इस्लाम ने दी है, किसी और मज़हब ने ये तालीम नहीं दी। लिहाजा आप देखें इस्लाम के अंदर हुक्म है, मालदारों को हुक्म दिया गया कि साल भर के अंदर एक अपने जो है ज़कात निकालें, आप सदक़तुल फ़ित्र दें। ज़कात का हुक्म किसके लिए दिया गया? फरमाया कि मालदारों से लेके फ़ुक़रा को दी जाएगी। तो ज़कात का मकसद फ़ुक़रा की मदद करना। इसी तरीके से सदक़तुल फ़ित्र के बारे में हुक्म है कि आप ईद की नमाज़ को जाने से पहले फ़कीरों को, मसाकीन को सदका दे दिया करो। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ों में अल्लाह के नबी ने का इरशाद है कि वो अल्लाह के नबी ने जगह जगह पर पड़ोसियों का ख्याल करने की ताकीद फरमाई। तो जितनी तालीम हमें इस्लाम ने दे दी है फ़ुक़रा के बारे में और फ़ुक़रा के साथ हमदर्दी के बारे में, हम ये कहते हैं कि हमें इस्लाम की ये तालीम काफ़ी है। आप ये जो अक़लें दौड़ा रहे हैं कि भाई क़ुरबानी ना करके फ़कीरों की मदद कर दो, आपकी ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। और इबादत किसे कहते हैं? इबादत किसी भी अमल को अपनी मर्ज़ी से, अपने मन से करने का नाम नहीं है। एक बंदा है, वह कहता है कि भाई फ़जर में मैं 2 रकात क्यों पढ़ूँ, मैं 4 रकात पढ़ूँगा, ज़्यादा इबादत करूँगा। तो क्या उसका ये अमल इबादत बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इबादत नाम है अल्लाह के हुक्म को अल्लाह के बताए हुए तरीक़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करने का नाम इबादत है। ये बल्कि या यूँ कहा जाए कि इबादत सर तस्लीम खम कर देने का नाम है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अब अक़ली घोड़े ना दौड़ाए जाएँ। अक़ल में आए तब भी मानना है, अक़ल में ना आए तब भी मानना है। ये जज्बा है इबादत। तो ये जो हमारी अक़ल कहती है कि भाई जानवर कुर्बान क्यों करें, खून क्यों बहाएं, माल का नुकसान क्यों करें, फ़कीरों को दे दिया जाए, मालदार गरीबों की मदद कर दी जाए, तो हमें चाहिए कि हम इस तरीक़े के वसाविस से बचें और इस तरीक़े के धोखा देने वालों से अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। और जो लोग इस तरीके के सवाल करते हैं,
ہم اس طریقے کے سوال کرنے والوں سے دور رہیں اور دل کھول کے قربانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کل میدان محشر میں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، یعنی جہنم سے اس کو بچائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کے وساوس سے بچتے ہوئے، اس طریقے کے دھوکے بازوں سے بچتے ہوئے دل کھول کے اللہ کے یہاں قربانی کریں۔ مفتی صاحب یہ تو وہ سوالات تھے جو ہمارے پاس آئے، لیکن ان کے علاوہ اگر کسی کی کوئی مسائل ہوں، کوئی سوالات ہو تو وہ آپ سے کیسے رابطہ قائم کرے گا؟ دیکھیے یہ ایک بڑی فکر کی بات تھی اور ایک بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی دینی مسائل اگر کسی کے پیش آ رہے ہیں، کوئی کسی مسئلے میں پریشان ہے تو وہ کہاں جائے، کس سے رابطہ کرے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، جمعیت علماء ضلع جبل پور کی محنت سے اور ان کی کوشش سے اللہ تعالیٰ نے جبل پور کے اندر بھی ایک دارالافتاء قائم کر دیا۔ دارالافتاء الامام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دارالافتاء پرنس میڈیکل ردی چوکی میں موجود ہے۔ تو جو حضرات سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی طریقے کا سوال ہو، نماز کے متعلق ہو، زکوٰۃ کے متعلق ہو، قربانی کے متعلق ہو، طلاق، نکاح، میراث، کسی بھی طریقے کا سوال ہو، وہ یہاں پر دارالافتاء میں اپنے سوال کو لے کر آئیں۔ انشاءاللہ دارالافتاء میں قرآن و حدیث کی نور روشنی میں مفتیان کرام آپ کے سوال کو حل کریں گے اور آپ کے مسائل کی صحیح رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ جو لوگ انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو وہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ختم کرو۔